سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ کافی عرصے بعد، ایک مہینے کا عرصہ کافی عرصہ ہی ہوتا ہے اگر وہ مادر علمی سے دوری پر مشتمل ہو، معہد سیدنا ابو بکر صدیق میں حاضری ہوئی ہے۔ وہاں کے مہمان خانے میں ہم اکٹھا ہیں اور اس سال کے فارغین طلبہ، جن میں سر فہرست محمد طلحہ، محمد احتشام اور اسی طرح عبدالقادر بھائی، ہمارے سالم بھائی موجود ہیں، تو ہم ایک نشست منعقد کرنا چاہتے ہیں جس نشست کو خوبصورتی محمد طلحہ بھائی کی آواز بخشے گی، اور اس میں سب سے پہلے ہم آغاز نعت نبی سے کریں گے۔ تو ہم درخواست کرتے ہیں طلحہ بھائی سے کہ وہ اس مشہور نعت سے اس محفل کا آغاز کریں، جو مشہور نعت ثانی حسنی رحمہ اللہ کے قلم سے نکلی ہے اور اپنے اندر معنویت کا ایک سمندر رکھتی ہے، اور واقعی اگر اسے غور و فکر کے ساتھ اور شعور کے ساتھ سنا جائے تو وہ جذبات کا ایک ایسا پاکیزہ وفور عطا کرتی ہے کہ انسان کے لیے کوئی بعید نہیں کہ صرف انہی جذبات کی بنیاد پر اس کی بخشش ہو جائے۔ تو اب ہم بغیر کسی طویل تمہید کے محمد طلحہ سے گزارش کریں گے۔ پاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے، کشت بے تیغم بعشوا ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جان دل برے، نعت کہتا ہوں تیری آقا من شاہ زمن، نام پیارا کتنا تیرا پاک تن پاکی زمن، خندرو روشن جبیں غنچہ دہن شیریں سخن، نکہت زلف معنبر پر فدا مشک ختن، یا سمن رش کے سمن جانے چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خوش سرے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دینے پاک بینے خوش طرز ہر خوش ترے، اختر تاباں کہوں میں یا مہ کامل تجھے، میں
میں کہوں کونوں مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ منزل تجھے، دل کھینچیں بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین مہجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہر یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، باد عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، باد عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، شاد آزاد مستانہ جانان مست چشمے دیر خشمے طرف زیبا منظرے، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جاں آورد ہر دم بطرز دیگرے۔ ماشاء اللہ۔ ثانی حسنی رحمہ اللہ کی شاعری کو اگر دیکھا جائے تو ان کی مجموعی شاعری اس درجے کی نہیں ہے کہ اس سے استناد کیا جائے یا استدلال کیا جائے، مگر بعض کلام انہوں نے ایسے کہے ہیں کہ شاید اپنے دور کے معتبر شعراء بھی ان کے سامنے پھیکے نظر آتے ہیں۔ ایک کلام ان کا ترانہ ندوہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک بے مثال چیز ہے، اور اسی طرح ان کا ایک کلام یہ نعت ہے کہ جس کے مقابلے میں جذبات کی پاکیزگی اور تعبیرات کی عمدگی شاید نہ ملے، تیرے در کی خاک ہی ہے سرما بنانے کی چیز۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عقیدت میں مدینے کی خاک کو لے لیا جائے، بلکہ یہ پیغام ہے کہ حضور کی سیرت میں سے جو پہلو بھی ملے، وہ معاشرتی پہلو ہو یا سیاسی پہلو ہو یا تجارتی پہلو ہو، ہر پہلو کو اپنے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔